انشاءاللہ تعالی فرشتے آپ کے کام میں لگ جائیں گے۔ کون سا کام؟ جو بھی جائز کام ہوگا۔ شادی کرنی ہے، بچے نہیں ہو رہے، یا جادو وغیرہ سے دشمنوں نے تنگ کیا آپ کو، جس طرح کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، یا ایسا سمجھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ فرشتوں کو حکم کرے گا، کیونکہ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ ان کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں فرشتے لگ جائیں گے، ان اسماء الحسنہ کی برکات سے۔ اور وظیفہ بھی بالکل چھوٹا ہے، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ، اور یہ صرف 21 دن تک عمل کریں۔ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی ہو جائے گا، لیکن عمل پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جو میں نے پرہیز بتائی ہے وہ بھی آپ کے اسکرین پہ آ جائے گی، وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں میری دعا پوری نہیں ہو رہی، میں بہت تنگ ہوں، یا شیاطین کا اثر ہے، جادو ہے، جن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں جھگڑا ہے، میاں بیوی کی محبت نہیں ہو رہی، یا آپس میں اور کوئی گھر والوں کی نہیں بن رہی، آفس میں کوئی تنگ کر رہا ہے، جو بھی مقصد کام ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ آپ کا کرے گا۔ ابھی آپ اندازہ خود کرو کہ جو کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو صرف حکم ہی کرے گا۔ کس کو حکم کرے گا؟ فرشتوں کو حکم کرے گا۔ اس وظیفہ سے صحیح استفادہ ہونے کے لیے، یعنی فائدہ لینے کے لیے شرائط ہیں، یہ 4 شرائط ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ پورا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر شرائط پورا نہیں کریں گے پھر بھی کام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرائط پورے کریں گے تو یہ دعا قبول ہونے کے شرائط ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کا کام ضرور ہوگا۔ شرائط پہلا یہ ہے کہ باوضو ہونا ضروری ہے، 24 گھنٹے باوضو رہنا بہتر ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، روزگار میں برکت ہوتی ہے، اور جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ حلال کھانا، جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حلال کھانے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ فالتو باتیں اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، جو فالتو باتیں کرے گا تو وہ تو اس کے ذہن میں وہی دوڑتی رہیں گی نا، اس سے بھی پرہیز کرنا اچھا کام ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرنا یہ تو بالکل ضروری ہے، جو جھوٹ بولے گا اسی کا تو اسلام میں کوئی خاص تعلقات ہے ہی نہیں، تو دعا قبول کہاں سے ہوگی۔ اور وظیفہ یہ ہے بالکل آسان ہے، وظیفہ ہے درود ابراہیمی صرف 11 مرتبہ، یا بدوح، یا غفور، یا سمیع، یا بصیر، یا قدیر، یا مجیب، یا رحمان، یا رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ہیں۔ یہ جو ہے 313 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کے ٹائم اپنی مرضی سے مقرر کریں، اور اسی ٹائم پہ ہی ہمیشہ یہ کام کرنا ہے۔ مثلا آج صبح کے ٹائم پہ پڑھا تو کل بھی صبح کے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن صبح کے ٹائم پہ پھر دوسرے دن بھائی مجھے وقت نہیں ملا پھر جو ہے شام کے ٹائم پہ، یہ نہیں۔ سب سے بہتر دعا قبول ہونے کا وقت وہ ہے روزہ رکھنے والا سحری والا ٹائم، یعنی فجر کے اذان سے پہلے، اسی میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس ٹائم پہ دعا کرو، لیکن سائنسدان بھی کہتے ہیں اس ٹائم پہ ایک انرجی ہوتی ہے جو انسان کو ہمت افزائی دیتی ہے، انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، تو یہ تو ظاہر ثبوت ہے، انہوں نے مشین سے چیک کیا ہوا ہے۔ یہ ٹائم بہت افضل ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔